خدا دل میں سب کچھ دیکھتا ہے، اسی ادھر ہی خطرہ ہے دل میں. ظاہر تو خطرہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن دل ٹھیک نہ ہو بہت مصیبت ہے. اس لیے کہا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. شکل میں آدمی اچھا بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، اخلاقی پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن دل آقا جی کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے، سب کو ٹھیک ہو جائے. دل، کیونکہ خدا نے اپنی جگہ کہاں بنائی ہے؟ دل میں بنائی ہے. اللہ میاں نے کہا، آقا جی کہتے ہیں زمین آسمان میں مجھ کو جگہ نہ ملی میں سماؤں، لیکن ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہوں. تو وہ دل بنانا ہے، وہ آقا جی بنائیں گے. کیونکہ آقا جی یہ خبریں لائے ہیں، یہ باتیں لائے ہیں، ہم کو تو کچھ پتہ نہیں تھا. انہوں نے راستہ بتایا، اور یہاں تک بتایا ہے کہ اگر تم میری بات مان لو گے جیسے میں چلاتا ہوں، تو تم سے خدا پوچھے گا تم کیا چاہتے ہو. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس لیے وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، خدا اس کی نگاہ بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ خدا نہیں بن جاتا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہونے لگتا ہے. اور کبھی کسی پر ایسا واقعہ آ جاتا ہے جیسے اتفاقاً، لیکن بعض کا اتفاقاً نہیں ہوتا، مستقل ہو جاتا ہے. جیسے تمہارے ایک بھائی کا اتفاقاً ہو گیا ایسا، اس نے مجھے خط لکھا، مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے. میں کیا خط پڑھا تو وہ کیا حیرانی کی بات ہے. کہا میں نماز پڑھنے گیا، امام صاحب نے قرات کی، تو میرے دل میں آیا یہ صورت پڑھتا، یہ وہ والی صورت پڑھتا تو اچھا تھا. اس کے دل میں آنا تھا، امام کو غلطی لگی، نماز ساری توڑنی پڑی اس کو. پھر اس نے نماز شروع کی دوبارہ. جب دوبارہ شروع کی وہی صورت پڑھی جو یہ چاہتا تھا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تو. ایسے ایک بھائی کو اسٹیشن پہ تھا، کہتا تھا ریل کھڑی ہوگی یا ریل چلے گی یا یہ ایسے ہوگا. جو کہتا تھا ریل ویسے ہی ہو جاتی تھی. اس نے تو مجھ کو نہیں بتایا، اس کے ساتھ جو تھا وہ سوچ رہا تھا جو بولتا ہونا شروع ہو جاتا. تو اس نے مجھے دوسرے نے بتایا، اس کے پیر بھائی نے بولا یہ اس قسم کا ہے. میں نے کہا اچھا ایسے قسم کے بیچ میں؟ کہتا ہاں ایسے قسم کے. میں بھی حیران. اس نے خود مجھ کو نہیں بتایا. قسمتیں ہیں اپنی اپنی. اللہ تو مطلب ہے خدا کر یہ دل صحیح ہو جائے. دل صحیح نہ ہو ساری عمر عمل کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں. کہ دل اس کا وقتی طور سے ٹھیک ہوتا ہے پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. بیٹھے ہوئے ناراض ہوتے ہیں ہر وقت، حالانکہ میں ان کے بھلے میں ہوں کہ مستقل طبیعت نہیں بنتی ان کی. اور دوسرے وہاں سے مجھے لکھتا ہے پنڈی سے، یہ ہے میں نے ایسے لکھا، میں نے ویسے لکھا، میں نے ایسے کیا آپ کے اشاروں میں. جب اس کی دنیا کے کام بن گئے، خدا کو بھی چھوڑ دیا، نبی کو بھی چھوڑ دیا، شیخ کو بھی دتکار دیا. تو پھر اس نے اب لکھا معافیاں مانگتا ہے. وہ دیکھا دنیا اس کی ختم ہو رہی ہے، معاملات سب بگڑ رہے ہیں. ایڑی چوٹی کا زور لگا کے تھک گیا. تو میں نے کہا تم نے کہا ہے، یہ لکھا ہے معافی کا، اور شعر بنائے ہیں مجھ کو نرم کرنے کے لیے. تم کو یہ پتہ نہیں آقا جی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، اتنا صحیح پڑھیں گے تیر کی طرح الفاظ صحیح کریں گے، لیکن ساتھ یہ فرمایا لا یجاوز تراقیہم، ان کا پڑھنا پڑھانا حلقتا رہے گا، دل میں نہیں اترے گا. اب بتا تو کیا پڑھنا، ساری رات قرآن پڑھا تو کیا نفلیں پڑھیں، دل میں تو اترا نہیں. ان کی حلقتا ہوا. میں نے کہا یہ تم نے جو لکھا ہے اتنے شعر 100 200 جہاں بھیجے ہیں، تمہارے کام اللہ بناتا رہا ہے، میں طریقہ بتاتا رہا ہوں، آقا جی کا وسیلے کو بیچ میں ڈالتا رہا ہوں، اور تم اپنے کام کے لیے گناہ تک اس چیز تک پہنچ گئے کہ مجھے خدا رسول سے بڑھانے لگ گئے
کہ میں وسیلہ بنتا ہوں تو تمہارے کام بن جاتے ہیں، تو اتنا تم زیادتی کرتے تھے، اور جب سے تمہارے کام بنے ہیں تم کو روٹی نہیں ملتی تھی، قرض سے تم دبے ہوئے تھے، لوگوں میں تمہاری ہوا خراب تھی، سارے تمہارے معاملے ٹھیک ہونے لگے، تم نے رہتے بھی چھوڑ دی، آنا بھی چھوڑ دیا۔ اب پھر یہ لکھتے میں نے ایسے کیا ایسے کیا، میں مانتا ہوں ایسے کیا، لیکن یہ تمہارے حلق تلق تھا، دل سے نہیں تھا، دل میں نہیں تھا۔ اگر دل میں ہوتا تم کبھی بدلتے نہ اللہ سے نہ سیدنا محمد سے، اور تم میں تبدیلی آتی، تبدیلی نہیں ہے مستقل۔ وقتی طور سے میں بھی نعرہ مارتا ہوں، یہ بھی جذبہ دکھاتا ہے، یہ بھی دکھاتے ہیں، کوئی شعر بول دیتے ہیں، لیکن مستقل طبیعت بن جانی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی طبیعت مستقل ایسے ہو گئی۔ جیسے کہتے ہیں کوئی محبت کا تو مستقل طبیعت بڑا ہنسمکھ تھا، دل لگی ہے کرنا، لیکن جب آقا جی کا نام آتا تھا کہتے ہیں سہم جاتا تھا اس پر، ایک حالت طاری ہو جاتی تھی، چپ ہو جاتا تھا، بولتا نہیں تھا۔ جو آقا جی کا مسئلہ نہیں تھا، ہنسنا، بولنا، دل لگی کرنا، چٹکلے چھوڑنا، لیکن اگر ان کا نام سن لیتا تھا کہتے وہ دکھتا ہی نہیں تھا، یہ خاموش۔ لیکن جب ثبوت لوگوں سے ملتے ہیں تو حقیقت ہو جاتی ہے، یہاں ایسی بات موجود ہے۔ ایک تم ثبوت دیتے وہ اور بات ہے، جب لوگوں سے ثبوت ہوتی، کسی پر کوئی کیفیت طاری ہوتی یا کچھ ہوتی ہے ثبوت، جیسے دل کا کچھ اچھا ہوگا۔ حالانکہ وہ اسکول کالج کا لڑکا، تو بولا شیخ اس کو بولنا نہیں آیا، بولا میری حالت کل کیا پرسوں یا کسی وقت بتایا بہت بگڑ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا آنسو تھمتے نہیں تھے، خود بخود جو اچانک چیز ہوں، اور کوئی بال یا زلفیں نظر آ رہی تھی، یہی کہ تو تھمتے نہیں تھے۔ میں نے کہا پر سمجھو وہی ہیں، نگاہ سے دیکھیں۔ بہت خوش ہوا، اس کو نہیں پتہ چلا کیونکہ جس کو اچانک ایسے ہو جائے، اچانک بغیر خیال نہیں تھا، گاڑی میں جا رہا تھا، دقت طاری ہو گئی، ادھر کا خیال آنے لگ گیا کہ سمجھو وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں طریقہ میں تربیتیں بتانا میرا فرض ہے۔ کچھ صدقہ کرے غریبوں کے لیے، کچھ نفل پڑھے، خدا نے کرم کیا۔ اور سرکار نے کہا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، کوئی تمہارے ساتھ اچھائی یا نیکی یا بھلائی کرے اس کو خوش کرو، اس کو کچھ ہدیہ دو۔ اگر وسیلے کو چھوڑ دے تو جس کے لیے وسیلہ تھا وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں خود بھی ڈرتا ہوا آتا ہوں یہاں کہ پابندی میں آ جاتا ہوں، میری بہت طبیعت ایسے خوش بھی ہوتی ہے لیکن خوف میں رہتا ہوں، خوف سے نکلتا ہوں۔ آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، آپ نے نیت نہیں کی نماز کی، تو آپ جیسے نماز میں ادھر دیکھ لیں، مسکرا لیں یا ایسے ہی کر لیں، کوئی بات نہیں، پابندی نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے۔ جب کہہ دیا اللہ بڑا، اللہ اکبر، اب آپ پر پابندی ہے، آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو کھجانا نہیں چاہیے، لیکن ہو جاتا ہے۔ آقا جی نے ایک شخص کو دیکھا یوں کر رہا تھا داڑھی میں، تو آپ نے لو خشع قلب ھذا، اس کے دل میں رقت ہوتی، خدا کا خوف ہوتا، یہ ایسے نہ کرتا۔ تو سکھاتے ہیں، ان کی نیت سے میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن کرم لوٹ کے جاتا ہوں۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن آپ کے پاس نہیں آتا ہوں، ادھر سے داخل ہوتا ہوں، آقا کی نیت کر لیتا ہوں، مجرم آیا رحم کرنا، اے اللہ۔ اس لیے آپ بھی سوچ کے بیٹھا کریں، ہمارا آپ کا جمع ہونا ان کے لیے،
اگر یہ احساس پیدا ہو گیا آپ کو سانس بھی نہیں لینی چاہیے، ہاں، لیکن یہ ایک دم تو ہوگا نہیں، کم از کم ذہن خیال تو بنایا۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسے سوچتے سوچتے حقیقت ہو جائے، ہو جاتا ہے جی، بعدوں میں سوچتے سوچتے حقیقت ہو جاتا۔ جیسے کسی نے مجھے لکھا، خط میں تھا کہ نماز میں تھا مجھے ایسا ہوا۔ میں نے سوچا اس کو نماز میں ایسے ہوا تو مجھے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے تو میں نے کہا اس کا دل سے جڑا ہوا ہے ویسے۔ ان باتوں کو زیادہ کرنا میرا خیال ہے قدر میں کمی نہ آ جائے، انسان لاپرواہ ہو جائے کہ وہ عام ہستی نہیں ہے۔ تو شکر کرتے ہیں ہم ان کی محبت میں بیٹھتے ہیں، اور یہ بھی شکر کرتے ہیں۔ میں اکثر باتیں کہتا ہوں، میں ایسے کہتا ہوں میری نہیں ہوتی ہیں، وہ ان کی ہوتی ہیں۔ اور میں پاگل ہو جاتا ہوں تو ایسی باتیں کرتا ہوں، پھر کوئی بات نکل جاتی ہے، کیا کروں کہ حریص ہو تو میں تم کو آقا تک پہنچا دوں اور تمہارا سامنا انشاءاللہ کرا۔ اگر مجھے یہ نعمت ملی ہوئی ہے ان کی طرف سے، وہ ملی ہے نہیں ملی ہے وہ اللہ جانے۔ تو جب کسی کو کچھ بتاتا ہوں، ایک زبردست وظیفہ آج کل مہینے 2 مہینے سے چل رہا ہے، انتہائی زبردست، کسی کو اس کا اثر ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا حکمت ہوگی، جیسے وہ یا وجہ اللہ یا وجہ النبی، کسی کو بہت اثر ہوتا ہے، ہاں جی، کچھ محسوس ہونے لگتا ہے، کسی کو کم ہوتا ہے، کسی کو ہوتا نہیں، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اثر ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری پیاس بڑھانے کے لیے روکا ہو کہ تم کو محسوس نہیں کراتے کہ وجہ لا وجہ نبی کا، دیکھو محسوس کیا نہیں کیا، لیکن اس شیخ کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی جیسے یہ بات بتا دی، بہت بڑا وظیفہ ہے، کسی کو اثر ہوتا ہے کسی کو نہیں، لیکن وہ گمان اچھا کرے، اثر ہوا تو شکر کرے، اثر نہیں بھی ہوا تو پھر یہ سوچے کہ کوئی نقص ہوگا، یا نقص نہیں تو حکمت ہوگی کہ اگر اس کو اثر محسوس کرایا تو اس کو تکبر آ جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اس کو تکبر آ جائے گا کہ اس پہ نظر کرم تو کی لیکن محسوس نہیں کرایا اس کو، لیکن کس پہ نظر کرم کی، اس کو محسوس کرایا، اور کسی کو محسوس نہیں کرایا بلکہ محسوس کے ساتھ سامنا کرایا، یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس پہ آپ فیصلہ نہ کیا کریں، فیصلہ خیر کا کیا کریں کہ خدا ارحم الراحمین رحمت محمد ہے، چاہے محسوس نہ ہوا، ایک نہ ایک دن وہ در کھل جائے گا۔ ہاں، تو نا امیدی کی چیزیں نہ رکھے بیچ میں کہ مجھے محسوس نہیں ہوا، فلانے کا سنا تھا اس کو محسوس ہوا، فلانے کا سنا تھا مجہول کہ اس کو سامنا مجھے کیوں نہیں ہوا، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ ادب سے رہے، خاموش رہے، شاید اس کے لیے ویسے اچھا تھا، تیرے لیے ایسے اچھا ہے کہ تو محسوس نہ ہو، کہ تو تکبر میں نہ آ جائے، یا اس لیے نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ تیرے اندر کوئی نقص ہے، اس نقص کی وجہ سے، یا ایسے نہیں ہوا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تجھے سامنا یا تجھے محسوس کرایا جائے، کہ تو زبان سے بولتا ہے تیرے دل میں ان کے لیے قدر منزلت نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، اسی باتوں کو لکھائی ہیں، اور بعد میں نے کہہ دی کیسٹوں میں سب کے پاس چلی جائے، جو دل سے لگے ہوئے ہیں تو ان کو اس میں بہت بڑی تعلیم ہے جو میں نے یہ باتیں کہیں ابھی۔ تو ادھر ہی خاموشی اچھی، اس سے آگے میرا خیال چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر یہی شعر اچھا لگے گا، لب کشائی میں نہ ہو گستاخیاں، لب کشائی میں نہ ہو گستاخیاں، اس طرف خاموش رہنا۔
اس طرف خاموش ہے، لب کشائی میں نہ ہو گستاخیاں۔ اور میں محبت سے آتا ہوں، محبت سے بیٹھتا ہوں، جو میرے ذہن میں ہے، دل میں ہے۔ حقیقت خدا جانے، جب تک کہ خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، ان چیزوں کو نعمت سمجھے اور ڈرتا رہے۔ آقا جی نے کیا فرمایا؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اس میں ہوتا ہے جس کو خوف بھی رہے، امید بھی رہے کہ مہربانی ہو ہی جائے گی۔ خوف بھی رہے، لاپرواہی نہ ہو دینا کہ مجھے ایسے ہوا یا ایسے ہوا تھا یا ایسے ہو چکا، جو ہوا تھا پھر بھی خوف نہ رہے۔ طریقت پہ کسی کو نصیحت وصیت کی آقا جی نے، اس میں خوف شاید زیادہ آ گیا تھا تو تسلی دی اس کو، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، لیکن پھر بھی تھوڑی سی تنبیہ کی، کیا خیال کرنا اللہ بادشاہ بے نیاز، اس کی بے نیازی بھی ہے، کرم بھی ہے، انصاف بھی ہے۔ تو ہم تو کرم کے تقاضے سے کی نیت سے آتے کرم ہوگا، اور کرم کے تقاضے آتے ہیں کہ جو نعمت نصیب ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور خوف بھی رہتا ہے کبھی ایسا نہ ہو ہاتھ سے نعمت چلی بھی جاتی ہے ناشکری سے، ایسا نہ ہو کہ نعمت ہاتھ سے چلی جائے، ورنہ ایسے بیٹھنا، ایسے پڑھنا، ذکر طاری ہونا، اچھی سوچیں ہونا، ان کا کبھی عکس آ جانا، یہ بہت بھاری نعمتیں ہیں۔ اتنا باقی ہے اذان۔